وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو جی ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما حیا قیوم حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نذیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد میرے دل میں یوں بسی ہو۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد میرے دل میں یوں بسی ہو۔ دو سوز بلالا کا ملے درد رضا سا۔ دو سوز بلالا کا
ملے درد رضا سا سرکار عطا عشق سے کرنی ہو سرکار عطا عشق سے کرنی ہو میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اور اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں پہ تیرے سر ہو میرے رو ہو چلے ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے نماز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی اور آپ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے اور آپ کے کھڑے ہونے کا طریقہ، آپ کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ، آپ کے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، یہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج کے جمعۃ المبارک میں نے سورہ المؤمنون کی پہلی 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک کامیاب ہوئے وہ مومن، بے شک قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے وہ مومن، الذین ہم فی صلاتہم، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صلاتہم خاشعون، کامیاب وہ مومن ہے، یا جمع کا صیغہ ہے یہاں پر المؤمنون ہے، تو فرمایا وہ سب مومن کامیاب ہوئے جو نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ عاجزی، انکساری، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز خشوع و خضوع۔ یہاں پر یہ میرے سامنے تفسیر ابن عباس ہے جو حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لکھا ہے۔ اب وہ کتنی بڑی بات کہ دیکھیں، آج سے 1400 سال پہلے انہوں نے اس تفسیر کو لکھا
اور اس میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ مومنین وہ کامیاب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. انہوں نے فلاح پائی. کون؟ فرمایا وہ جو توحید والے ہیں. کیا ہیں؟ توحید والے ہیں. اور نیک بخت ہیں جنہوں نے توحید اور رسالت کو مان لیا. فرمایا وہ کیا ہیں؟ نیک بخت ہیں. اور فرمایا وہ کامیاب ہوئے اور ان کو جنت ملی. کامیاب ہوئے اور ان کو جنت ملی. اور اس کے مقابل فرمایا کہ جو کافر ہے اس نے توحید کو نہیں مانا، رسالت کو نہیں مانا. جب یہ چیز نہیں مانی تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ وہ کافر ہے، وہ جہنم کے گڑھے میں جائے گا. اور مومن مسلمان سے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ تم اللہ کو ایک مانو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانو، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں کیا ملے گی؟ کامیابی ملے گی. اس کو بیان کر کے آگے وہ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم. فرمایا وہ اپنی نمازوں میں اتنا خشوع و خضوع کرتے ہیں، عجز کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں. عجز کرتے ہوئے اور انکساری کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں میں ایسی عاجزی اور انکساری لاتے ہیں کہ وہ ایسے نماز ڈوب کر پڑھتے ہیں جیسے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ تم، جب کسی نے پوچھا حضور احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو ایسی عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. ایسی عبادت کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور پھر آگے سرکار نے فرمایا کہ اگر تو یہ کہے کہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، اسے تو موسیٰ کلیم اللہ علول العظم پیغمبر بھی نہیں دیکھ سکا، وہ بھی التجا کرتے رہے. تو فرمایا پھر یہ تو کہنا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. وہ تجھے بولنا ذرا، وہ تو ہر وقت دیکھتا ہے. لیکن جب بندہ نماز میں ہوتا ہے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. پردے، ایک بھی پردہ باقی نہیں رہتا. شرط یہ ہے کہ وہ نماز کیا ہو جو ابھی بیان ہوگی، قد افلاح المؤمنون، وہ کامیاب ہو گئے. کون؟ مومن فلاح پا گئے. مومن کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو مان کر اچھے عمل کرنے والے کو، اس کو مومن کہتے ہیں. فرمایا الذین هم فی صلاتہم، وہ نمازوں میں عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع اس قدر ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کے عشق میں ڈوب کر نمازیں پڑھتے ہیں. کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ، کبھی ایک نماز بھی ایسی پڑھ کر دیکھیں. پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی میں نے یہی عرض کیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، وقت کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن کیفیت طاری نہیں کرتے. کیفیت طاری، وہ بڑی مشہور روایت ہے مسلم شریف کی کہ حضرت حنظلہ انصاری مسجد کے باہر بیٹھے تھے اور ایک بات کہتے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. کیا حنظلہ؟ اور یاد رکھ لیں منافق جو ہوتا ہے نا، یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے. 5ویں درجے پر ہے کیا؟ منافقت. اور جہنم کے سب کے آخری درجے پر 7ویں درجے پر ہے، یعنی اوپر سے اور ہونا اور اندر سے اور ہونا. تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ حضرت حنظلہ کیا کہہ رہے تھے؟ بولنا ذرا. میں منافق ہو گیا. وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کا گزر ہوا. جب آپ کا گزر ہوا تو انہوں نے سنا کہ حضرت حنظلہ کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا. کیا؟ میں منافق ہو گیا. تو حضرت عمر نے پکڑ لیا
اور پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا کر عرض کی، حضور حنظلہ بار بار یہ کہتا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ حنظلہ کیا کہتے ہو؟ حنظلہ وہ آپ کو پتہ ہے حنظلہ کون ہے؟ وہ جو پہلی رات اپنی زوجہ کے پاس تھے، شادی کی پہلی رات، اور آواز آ گئی تھی کہ آؤ دین کو ضرورت ہے تمہاری جانوں کی۔ سبحان اللہ۔ تو جانے لگے تھے تو زوجہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ آج پہلی رات ہے۔ تو کیا جواب دیا؟ کہا کہ اللہ کو منظور ہوا تو پھر آ جاؤں گا، لیکن اگر اللہ نے شہادت دیکھ دی تو وہ تیرے لیے فائدہ مند ہے، تیری بھی کامیابی اس میں ہے کہ تیرا شوہر جو ہے وہ شہید ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں سارا کچھ تیرے لیے چھوڑ کر آئی، سارا کچھ۔ اس نے کہا کہ ہم سارا کچھ اپنے مصطفیٰ کے لیے اور اپنے الہ کے لیے، خدا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے اور سرکار دو عالم کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حنظلہ جب یہ شہید ہو گئے وہیں پہ تو غسل کی کیفیت ان پر طاری تھی، یعنی غسل کر کے وقت ہی نہیں ملا تھا کہ غسل کر لیں، تو کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو ہر ایک کا جسد خاکی ملا، لیکن حضرت حنظلہ کا نہیں ملا۔ جب نہیں ملا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، حضور حنظلہ کا پتہ نہیں چل رہا، وہ کہاں ہے؟ تو سرکار نے یوں نگاہ اٹھائی، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا کہ حنظلہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کے جسد خاکی کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ کیا شان! اور پھر جنازے کا وقت آیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں اٹھا کر، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایڈیاں اٹھا کر چل رہے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور اتنا زیادہ رش تو نہیں ہے صحابہ کرام کا کہ آپ اپنے، وہ کیا کہتے ہیں، آپ پاؤں ایڈیاں اٹھا کر پاؤں بار چلنا، تو کیا ہو گیا حضور آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا، میرے کریم آقا نے فرمایا، اللہ نے تمام تر فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جو میرا فرشتہ ہے وہ جا کر حضرت حنظلہ کے جنازے میں شامل ہو جائے۔ یہ کون ہے؟ حضرت حنظلہ۔ یہ کہتے ہیں کہ کہہ رہے تھے، سرکار نے پوچھا کیا ہے، کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا حضور میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا گمان یہ ہے میرا کہ میں منافق ہوں۔ حضور نے فرمایا کیسے منافق ہو تم؟ عرض کی کہ میرے آقا میں اس طرح اپنے آپ کو سوچتا ہوں کہ جب میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں اور آپ کی باتیں سنتا ہوں، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں، فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں، حوروں کا ذکر کرتے ہیں، ملائکہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور ادھر آپ ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، جیسے آپ بولتے ہیں، آپ جو کہتے جاتے ہیں یوں لگتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے آنکھوں کے؟ آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں، جنت آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ دوزخ آنکھوں کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے وہ سامنے بالکل۔ آپ جس چیز کا ذکر کریں وہ، حتیٰ کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا بھی سامنے میں دیکھتا ہوں، جو اپنی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے حنظلہ تو منافق نہیں ہے، تو منافق اگر تو وہ جو حال ہوتا ہے، وہ جو قال ہوتا ہے، یعنی آپ سنتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ بولنے کو کیا کہتے ہیں؟ قال۔ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ قال اگر حال بن جائے، کیا بن جائے؟ یہ کیفیت جو جمعۃ المبارک میں ہو جاتی، یا کسی ہم پروگرام میں جاتے ہیں، کسی کا خطاب سنتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو وہ جو باتیں سناتے ہیں تو پھر دھیان سارا ادھر چلا جاتا ہے، وہ قال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ حال بن جائے تو فرمایا کہ دن کے وقت تجھے فرشتے نظر آئیں، دنوں کے وقت بھی کیا ہوں؟ فرشتے تمہیں آنکھوں سے نظر آئیں۔ لیکن کیا ہے کہ جیسے جاتے ہیں تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ حضور جب آپ سناتے ہیں تو ہم سنتے ہیں، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ تو حضور یہ منافقت ہوئی نا، میں منافق ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں، ایسی بات، ایسا ہوتا رہتا ہے، بندہ سنتا ہے بھول جاتا ہے، سنتا ہے
بڑی توجہ سے سنتا ہے لیکن پھر کیا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہے وہ مومن، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کون؟ جو مومن ہے۔ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم، اور وہ اپنی نمازوں میں عجز، انکساری، کیا جی؟ انکساری کرتے ہیں۔ خاشعون، خشیت والی نماز۔ کیا جی؟ خشیت والی نماز۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تفسیر ابن عباس سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ جو خاشعون سے مراد کیا ہے، خاشعون سے مراد ہم کیا ذکر کر رہے تھے کہ مصطفیٰ کریم آقا کی نماز۔ کیا موضوع تھا یا کیا موضوع ہے حضور کی؟ وہ فرماتے خاشعون سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس، یہ پڑھ لینا جہاں مرضی پڑھ لینا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے، کہ وہ جو اللہ اکبر کرتے ہیں نا، اللہ اکبر کرتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں، باندھے تھے نا پچھلی جمعے، ہاتھ، اور نماز شروع کر لیتے ہیں، پھر آخر تک، سلام تک ہاتھ کسی جگہ پر نہیں اٹھاتے، کسی جگہ پر نہیں اٹھاتے۔ خشوع و خضوع اس میں ہے کہ وہ ہاتھ باندھ لے، اور اس کے بعد پھر یہ کرنے کی ضرورت، جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، تو بعض لوگ بڑے کہتے ہیں جی بخاری میں لکھا ہوا ہے، پچھلے جمعہ مبارک میں نے عرض کیا کہ دیکھیں جی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، تو رفع یدین تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کب کرتے ہیں؟ شروع میں۔ کب کرتے ہیں؟ شروع میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں، اور تفسیر ابن عباس ہے 18واں پارہ، اس کی آیت نمبر کیا ہے؟ 2، اس میں لکھا ہے کہ وہ بار بار ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، بلکہ کیا ہوتا ہے، ہاتھ باندھے ہوتے ہیں اور نماز مکمل کرتے ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، اور یاد رکھ لیں، پوری بخاری آپ پڑھ لیں، مسلم پڑھ لیں، ابو داؤد پڑھ لیں، ابن ماجہ پڑھ لیں، کسی ایک جگہ بھی میرے مصطفیٰ نے رفع یدین کا حکم نہیں دیا۔ بولنا ذرا، حکم کوئی ثابت کر دے، میں مائک میں کہہ رہا ہوں، میرے آگے تقریباً زیادہ نہیں تو 100 کے قریب تو اندر باہر والے بن جائیں گے نا تقریباً۔ اگر میرا دعویٰ غلط ہو، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہوا ہے، تو بخاری میں لکھا ہوا ہے تو کیا ہو گیا؟ بخاری صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، صرف حدیث کی کتاب، وہ حضرت امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں۔ حضرت امام اسماعیل بخاری جو ہیں کس کے ماننے والے؟ ان کے شاگردوں میں سے ہیں، تو ان کو فالو کرتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل کو۔ اس لیے حضرت امام احمد بن حنبل کا جو مذہب ہے اس میں رفع یدین ہے، تو اس لیے امام بخاری نے رفع یدین کی حدیثیں لائے ہیں، لیکن یہ کسی جگہ پر نہیں کہ حضور نے حکم دیا۔ آقا نے وہ بس اتنا لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز رفع یدین کے ساتھ پڑھتے تھے۔ کیا تھے؟ پڑھتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بھی حدیث پاک حکم کی نہیں ہے کہ رفع یدین کرو، رفع یدین کرو۔ اور میں آپ کو تسلی سے اور بڑے دھیان سے بتا رہا ہوں، ایک بھی حدیث رفع یدین کا حکم، بولنا ذرا، منع کرنا حدیث کا آقا کریم میں صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سیاستہ کی حدیث مسلم شریف کے اندر ہے کہ آقا نے رفع یدین سے منع کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین سے منع کیا۔ یہ میرے سامنے حدیث پاک پڑھی ہے بخاری شریف کی، وہ مسلم شریف کی حدیث، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا صحابہ کرام کو، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ پہلے والا جیسے میں نے کر دیا، بتایا تھا پچھلے جمعہ تمہیں، ایک وقت تھا کہ نماز میں سلام کا جواب بھی دیتے تھے۔ نماز کی کیفیتیں کیا تھیں؟ مختلف تھیں۔ آقا نے جو آخری اور فائنل بات بتائی اور جو فائنل نماز دی، اس کے بارے میں فرمایا جب منع فرما چکے تشریف لائے تو کچھ لوگ کیا کر رہے تھے؟ رفع یدین کر رہے تھے۔ تو آقا کریم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اسکنوا فی الصلاۃ، اسکنوا فی الصلاۃ، فرمایا کہ
ایسے نماز پڑھو کہ تمہاری نماز میں سکون ہو. کیا ہو؟ سکون ہو. اور اس میں آقا نے ایک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. آقا نے فرمایا اذنبو خیل الشمس، جیسے گھوڑے تو ملاتے رہتے ہیں ایسے نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ سکون سے نماز پڑھو. وہی ایک بار جو ہاتھ اٹھا لیے تو اس کے آگے رفع یدین بولنا ذرا. یہ کیوں میں نے آپ کو بتایا؟ ایک نمازی مجھے کہہ رہے کوئی ہے حدیث؟ جی واقعی کوئی حدیث ہے. وہ بیٹھے ہیں یہاں پر، کہتے ہیں جی یہ رفع یدین جو ہر کوئی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں جی حضرت غوث پاک نے کی ہے، فلاں نے کی ہے. بھائی بات سنیں، ہم 4 فقہ کے ہمارے امام ہیں. کتنے؟ لیکن ان میں سب سے بڑا امام جس نے 7 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے. سبحان اللہ. کتنے جی؟ 7 صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے، جن کا نام حضرت نعمان بن ثابت، جنہیں امام اعظم کہتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آقا نے بشارت دی تھی، سرکار نے فرمایا تھا کہ سلمان فارسی کی نسل میں سے ایک شخص ہوگا، اگر علم ثریا پر ہوگا، ستاروں پر ہوگا، تو وہاں سے بھی لے آئے گا. سبحان اللہ. وہاں سے بھی. تو پچھلے جمعہ مبارک جہاں ہم نے ختم کیا تھا، اس جگہ پر ختم کیا تھا کہ آپ جب مدینہ پاک، مکہ پاک تشریف لے گئے اور مدینہ پاک تشریف لے گئے، تو وہاں آپ نے کسی کو دیکھا جو رفع یدین کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا تم رفع یدین کیوں کر رہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں فلاں صحابی نے حضور کو دیکھا تھا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ فلاں صحابی نے حضور کو دیکھا تھا. تو آپ فرمانے لگے کہ اس نے ایک بار دیکھا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں 50 مرتبہ میں نے حضور کو دیکھا. کتنی مرتبہ؟ رفع یدین نہیں کی. یہی حدیث ہے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ سے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں وہ نماز نہ دکھاؤں جو میرے مصطفیٰ نے پڑھی تھی. سبحان اللہ. 4000 صحابہ کرام کا مجمع تھا. وہ نماز نہ دکھاؤں جو میرے مصطفیٰ نے سبحان اللہ. پڑھی تھی. تو کھڑے ہو گئے. پھر وہ جو طریقہ میں نے پچھلے جو مبارک میں عرض کر دیا تھا، کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، ہاتھ کیا کیے؟ سیدھے بلند کر دیے، باندھ دیے، اور پوری نماز پڑھ کے کہیں ایک جگہ بھی رفع یدین نہیں کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4500 صحابہ کرام جمع تھے. وہ کہنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود آپ تو حضور کی خاص توجہات ہیں، آپ پر خاص فیضان ملا ہے، آپ ذرا وہ نماز پڑھ کر دکھائیں جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، کریم آقا کی نماز ہے. آپ کھڑے ہو گئے، وضو فرمایا. کیا کیا؟ وضو فرمایا، اور پھر پوری نماز جو تھی کر کے دکھائی. صرف ایک جگہ پر رفع یدین، آگے کسی جگہ پر رفع یدین نہیں کی. تو میں نے عرض کیا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، جو پوچھا گیا تھا اس پر میں نے جواب دیا کہ رفع یدین جو ہے پہلے تھی، بعد میں کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. اور جو آقا کا آخری عمل تھا، کسی ایک حدیث میں آقا نے حکم نہیں دیا کہ رفع یدین کرو. حکم یہ ذہن میں رکھ لینا، لیکن منع کیا ہے. منع اب وہ کیوں کرتے ہیں امام بخاری؟ وہ پوری آگے بات ہے وہ، کیونکہ آقا علیہ السلام کسی دور میں تھی. علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے محبوب کی ہر ادا کو رکھا، ہر ادا کو رکھا ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو برا بھی نہ کہیں، اس کو یہ نہ کہیں کہ تیری نماز نہیں ہوتی. ہاں جی، کوئی تنقید بھی نہ کریں. ہاں جی، وہ نشتر بھی نہ اس پر برسائیں، وہ کرتا رہے. لیکن الحمدللہ تعالی آپ کا عقیدہ جو آپ کو امام احمد رضا تک، کہاں سے لے کر حضرت امام ابو حنیفہ سے لے کر امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ رحمہ تک فرمایا کہ اتنی حدیث پاک ہیں کثرت کے ساتھ رفع یدین نہ کرنے کی، رفع یدین نہ کرنے کی. تو یہ ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ آقا جب نماز پڑھاتے تھے تو رفع یدین. تو پتہ چلا کہ حضور کی نماز کیا ہے کہ شروع میں کیا کرنا ہے؟ بولنا ذرا. ہاتھ اٹھانے کہاں تک؟ پھر کیا کرنا ہے؟ ہاتھ باندھنے کہاں تک ہاتھ باندھے تھے پچھلی دفعہ؟ جی، ناف کے نیچے. یہ 3 انگلیاں میں نے بتائی تھی. پھر میں نے دیکھا کتنے لوگ تھے، یقین جانی اسی طرح نماز. ایک ہوتا ہے نا سوئی برابر بھی، وہ کوئی اثر نہیں ہوا. سوئی برابر کہتے نا. میں نے اپنے قریبیوں کو دیکھا جو میرے قریب ہوتے ہیں. قریبی سے مراد وہ نہیں جو آپ سارے ہی قریب ہیں، صف پہلی صف والے، تو وہ بھی اسی طرح یہ اللہ اکبر. کیا ہے؟ یقین جانیے، توجہ کریں. جب تک نہیں پتا تھا تو نہیں پتا تھا، جب پتا چل گیا کہ میرے محبوب کی ادا یہ ہے
میرے محبوب کی، تو پھر پتہ نہیں کون سے خیالوں میں گم ہوتے ہیں، کیا خیال آتا ہے۔ تو جب پتہ چل گیا کہ آقا کی ادا، اور اللہ وہی نماز قبول کرتا ہے جو آقا کی ادا کے مطابق ہو، کیا ہو ادا کے، بولنا ذرا، تو ہاتھ کہاں تک بلند کرنے جی، ہاں جی، باندھنے کہاں تک ہیں، ایک بار سارے کر کے دکھا دو ذرا کیسے، ہاں جی، یہ بعد میں بھی ایسے ہی رہنا، بعد میں ہی، یہ نہیں جب کھڑے ہونے لگیں تو یہ شروع کر دیں ایسے، یہ بالکل ٹوٹل غلط طریقہ، کسی حدیث میں کسی جگہ پر ایسا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ، اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے اس کا، یہ ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں کعبے کی طرف ہوں، یہ کیا ہوں، نہ تو زیادہ ایسے کریں، یہ جو ایسے یہ بھی نہیں کرنا، کیا انگلیوں کو چھوڑ دینا ہے، انگلیوں کو چھوڑ دینا ہے اپنی حالت پر، اور پھر کیا کرنا، یہ کانوں کی لو تو بالکل سیدھا ہاتھ رکھ کر اس کو یہاں باندھ لینا ہے۔ اب کیا ہوگا، اب میں نے کہا تھا کہ اب ہم آگئے، کس جگہ پر آگئے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور کون سی نماز لے کر آئے، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اس میں سب سے پہلے کیا ہے، اللہ کی حمد، اللہ کی حمد، وہی جو مصطفیٰ نے کی، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس کے بعد پھر میں نے پچھلی دفعہ بات دوست کہہ رہے تھے مغالطہ لگ گیا تھا، پہلے کیا ہے ثنا، پھر کیا ہے تعوذ، پھر کیا ہے تسمیہ، یہ آپ امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں تسمیہ تک، کب جی، اس کے آگے امام جو ہے، امام وہ نماز میں قرأت کرے گا، کیا کرے گا، قرأت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ شریف ہے، اور سورہ فاتحہ شریف جب آپ اکیلے نماز پڑھیں گے، اکیلے تو واجب ہے، کیا ہے، جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو جو امام پڑھ رہا ہے آپ کا واجب اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ یہ میں پچھلے جمعہ بڑی تسلی کے ساتھ اور بتایا تھا، مثال دی تھی کہ جیسے آپ ایک وکیل کر دیتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں تو سارے آپ تو بیٹھے رہتے ہیں، وکیل ہی عرض کرتا ہے، وکیل ہی، اور یہ مثالیں ہیں صرف سمجھانے کے لیے، ہاں جی، اس کے سامنے میں عرض کروں یہ تو ساری مثالیں ہیں، کہاں وہ بارگاہ، تو کیا کرنا ہے جی، سب نے خاموش ہونا ہے، اور آپ دل میں کہیں گے چلو جی ہم خاموش کھڑے تو ہمیں کیا پتا زور کے وقت امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں یا عصر کے وقت کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کی کیا، آپ کو جب مصطفیٰ نے فرما دیا کہ امام کا پڑھنا کیا ہے، یہ حدیث سے ثابت، امام کا پڑھنا کیا ہے، بولنا ذرا، تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے، یا مجھے، میں کسی کے پیچھے پڑھ، مجھے کیا پرابلم ہے، بھی پتہ نہیں کون سی پڑھ رہا ہے، جو مرضی پڑھ لے، جو، اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں، قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک کیا ہے، واجب ہے، نماز کے اندر 3 آیات کیا پڑھنا، کل میں نے عرض کی تھی کہ قرآن پاک پڑھا کریں، کیا کریں، کوشش کریں ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنی ہو سکے تلاوت کریں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دن میں جو ہم رکعتیں پڑھتے ہیں، نماز کی رکعتیں، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کل بتایا تھا میں نے، وہ ہوتی ہیں 49، ہاں 49 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ ملا کر، کیا ملا کر، وتر ملا کر، وتر ملا کر، اچھا ان میں 4 رکعت والی نماز میں 4 جو آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں، آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ان میں سورت نہیں ملائی جاتی، سورت، یا وہ مغرب کی نماز ہے تو تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ شریف پڑھی جاتی ہے، آگے سورت، تو اگر آپ نکال بھی دیں، نکال دیں، بس 4 رکعت کون سی، زور کی کتنی ہے، تو پیچھے کتنی بچ گئیں، 2 بچ گئیں، اسی طرح جناب والا مغرب کی کتنی، 2 کر لیں جس میں پڑھی جانی قرآن پاک کی تلاوت ہونی، اسی طرح عشاء کی کتنی ہو گئی، عصر کی بھی کتنی ہے، اسی طرح جو وتر ہے ان کی کتنی ہے، ان کے تینوں کے اندر تلاوت ہونی، تو یہ تقریباً جب ہم اس کو 3 کو ضرب دیتے ہیں کس سے، اگر یہ 6 نکال دیں یا جتنی بنتی ہیں تو تب بھی جا کر 140 آیات بنتی ہیں، کتنی جی، ایک دن میں اگر آپ 3 آیتیں پڑھیں، کتنی پڑھیں جی، کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں، یعنی آپ کے پاس سارا دن میں
4 رکعت فجر کے ٹائم پر، کتنی جی؟ سنت اور فرض. اسی طرح 12 رکعت ظہر کے ٹائم پر، جس میں سنتیں بھی، فرض بھی، پھر سنت موقدہ بھی. ہاں جی، سنت موقدہ بھی، پھر آگے کیا ہے جی؟ نفل ہیں. اسی طرح مغرب کے ٹائم، عصر کے ٹائم کتنے ہیں؟ 4. پہلے سنتیں غیر موقدہ اور پھر کیا ہے؟ فرض. کتنی کل؟ 8 رکعتیں. اسی طرح مغرب کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 7 مغرب کی. اور عشاء کی کتنی ہیں؟ اور کل کتنی میں نے بتا دی، تقریباً اندازاً بتا رہا ہوں. ہاں جی، 1 کم 50. اب ان کو 3 سے ضرب دے دیں، 3 آیتیں ہر میں پڑھنی ہے تو یقین جانی دیکھ لینا، پہلا پارہ نکال لیں. کل آیتیں جو ہیں پہلے پارے کی کل آیتیں الف لام میم سے لے کر، الف لام میم سے لے کر 147 آیتیں ہیں. کتنی؟ تو آپ نے کتنی پڑھی ہے؟ وہ بولو تو صحیح. تو کتنا ہو گیا؟ لگتا کوئی زیادہ نہیں ہوگی، وہ کیا کہتے ہیں میتھ زیادہ ہو، کیا ہوگی؟ 1 سپارہ بنا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، جو قرآن نہیں کھول سکا، اگر 3 رہتے ہیں وہ بھی رپیٹ کرتا رہے نا، قل هو اللہ احد والی، تو پھر بھی ایت تو ایت ہی ہوتی ہے. ایت تو آپ کہیں گے جی ہم تو وہی بار بار رپیٹ کرتے رہتے ہیں، تو ہم بھی تو وہی رپیٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن ایت کیا ہوتی ہے؟ یعنی تقریباً 147-45 ایتیں ہوں تو ایک پارہ بن جاتا ہے. جب آپ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز مکمل کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور 1 سپارے کی تلاوت ہو چکی ہوتی ہے. اسی طرح کوئی حافظ قرآن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ہمارا حافظ قرآن بچہ تھا، وہ قرآن پاک بھول گیا. قرآن پاک 2 طریقے ہیں یاد کرنے. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہر رکعت میں وہ ہر روز 3 آیتیں یاد کر کے پڑھے، 3 آیتیں، اور شام کو کتنی ہو جائیں گی؟ 100. تو بولو یعنی کتنا دیکھنا، 3 آیتیں یاد کرنی. اب یہ نہیں فجر سے لے کر زور تک 3 آیتیں نہیں یاد ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں نا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو فرمایا یہ امانت تھی. قرآن کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا یہ امانت تھی، اللہ نے آسمانوں کو پیش کی. اس نے کہا نہیں، ہم چھوٹے ہیں، یہ امانت بڑی ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے زمین پر پیش کی، زمین میری یہ امانت ہے، اٹھا لے گی. اس نے کہا نہیں، میں چھوٹی ہوں. زمین نے کہا میں، کتنی وسعت ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا والجبال، پہاڑوں پر پیش کیا. پہاڑوں نے کہا نہیں جی اسی چھوٹے ہیں، ہم کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اشفقن منہا، سارے ڈر گئے. جب سارے تو میں نے انسان کو کہا انسان میری اس امانت کو اٹھا لے گا؟ یہ امانت ہے، اس کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں باری تعالیٰ میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. ادھر قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا. اگر ہم پہاڑوں پر اسے نازل کرتے نا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن مومن کا دل کتنا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹا بچہ جو 6 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں حفظ کرنا شروع کر دیتا. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں، خود میں نے دیکھا. ہمارے ساتھ 1 سال میں پورا قرآن حفظ کر لیا. میرا کلاس فیل ہوتا ہے ایک بچہ 1 سال میں پورا قرآن حفظ کر لیا. تو یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر ویسے پہاڑوں پر آتا تو وہ ریزہ یہاں کیوں آتا ہے تو کچھ ریزہ ریزہ نہیں ہوتا. اس نے کہا نزل علی محمد، ہم نے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے. جب ادھر کا فیض مل گیا اب کوئی ریزہ ریزہ نہیں ہوتا. لیکن جب یاد کرتے ہو تو آسانی سے یاد ہو جاتا، آسانی سے. تو میں نے کہا اب کیا تھا، کم از کم کتنا ہے جی؟ 3 آیتیں، کم از کم 1 ہے بڑی اور چھوٹی کتنی ہے. اب آپ چلے گئے رکوع میں، اللہ اکبر کیا، کیا کیا؟ اللہ. اور کہاں چلے گئے؟ اب رکوع میں کتنا جھکتے ہیں؟ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتا رہا ہوں. ہم جھکتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جی ادھر باغ سے بندہ بھاگ کر آ رہا ہے کہ یہ ایسے قیام بھی نہیں کرتے، قیام بھی، اور سیدھا آ کر رکوع میں، اور رکوع بھی پورا نہیں کرتے.
رکوع بھی پورا یعنی پورا کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی پورا نہیں ہے رکوع، تو کیسے ایسے آ کر رکوع کر دیتے ہیں کئی لوگ، یہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بالکل رکوع نہیں ہے۔ اور رکوع جو ہے، رکوع وہ نماز کے فرائض میں شامل ہے۔ قیام بھی کیا ہے؟ قیام کیسے کرنا؟ یہ قیام ایسے نہیں کہ لو ایسے ہے، یہ قیام نہیں ہوگا۔ یہ قیام اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی عمر زیادہ ہے، وہ تو اس کے لیے تو معافی ہے نا، اللہ نے دی ہوئی۔ وہ تو اگر ایسے بھی کھڑا ہوگا تو وہ حضور کا کھڑا ہونا ہی ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اچھے بھلے ہوتے ہیں، یہ آیا جی نماز پڑھنے، یہ کھڑا جی ایسے، ایک بندہ ایسے کر کے، وہ کسی نے پوچھا، غالباً حضور الشیخ عبد القادر جیلانی نے کسی کو دیکھا وہ ایسے نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا یہ ایسے کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا جی خشوع و خضوع کی وجہ سے۔ کیا؟ خشوع و خضوع کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ خشوع و خضوع ایسے نہیں آتا، وہ دلوں سے آتا ہے، وہ طریقہ مصطفیٰ پر آتا۔ آپ جو حضور کا طریقہ ہے اس پر کھڑے ہو جائیں، اس پر رکوع کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ کی رحمت برسے گی، تیری نماز کی قبولیت وہاں تک ہوگی، وہاں تک ہوگی کہ فرشتے بھی حیرت زدہ ہوں گے کہ یہ وہ نماز ہے جو تمام تر آسمانوں کا کلیجہ چیر کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچی۔ تو پھر میں نے عرض کیا کہ رکوع کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اور حضور کا رکوع کیا تھا؟ حضور کا رکوع یہ تھا کہ اگر پیالہ پانی کا بھرا ہوا اوپر رکھ دیا جائے، فل کر دیں، پیالے کو کیا کر دیں؟ بعدوں نے اس کا ترجمہ پیالے کی بجائے گھڑا بھی کیا ہے۔ وہ گھڑا نیچے سے کیا ہوتا ہے؟ گول ہوتا ہے، اوپر ٹک نہیں سکتا۔ اگر آپ ایسے ہیں رکوع کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، آپ رکوع کر رہے ہیں بالکل جھکے ہیں، تو کیا ہے اوپر رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ گر جائے گا کہ نہیں؟ بولو ذرا۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع یہ تھا، آگے پیچھے بالکل ایسے تھا، بالکل ایسے تھا کہ اگر پیالہ پانی کا رکھ دیا جائے تو وہ بھی نہیں گرتا تھا، وہ بھی۔ اور رکوع میں 3 تسبیحیں ہیں۔ کتنی؟ یہ تسبیحیں کیا ہیں؟ یہ نماز ساری ہے کیا؟ یہ جو آپ قیام کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پھر قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ رکوع کے بعد قومہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہوتا وہ رکوع کیا جی تو وہاں سے سیدھے ہی آگے چل گیا، ایسا نہیں کرنا ایسا، بلکہ اس کے بعد کیا ہے؟ قومہ۔ اور قومہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل سیدھے ہو جانا۔ بالکل جب سیدھے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ واجب ہے، قومہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا آگے؟ آپ سجود میں جائیں گے، 2 سجدے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہے کیا؟ فرماتے ہیں معراج کی رات جب میرے مصطفیٰ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہاں پہنچ رہے تھے جہاں کوئی نہ پہنچا تھا، اور ہر پردہ جو تھا وہ ہٹا دیا گیا تھا، میرے حبیب آگے جا رہے تھے۔ جب آگے جا رہے تھے تو آپ ہر آسمانوں پر دیکھا، کہیں فرشتے جو تھے وہ قیام کر رہے تھے، کہیں رکوع میں کھڑے تھے، کہیں وہ قومے میں تھے، کبھی جلسہ تھا، کہیں سجدہ تھا۔ تمام تر چیزوں کو دیکھا تو حضور دیکھتے گئے، ان کی تسبیحات کو سنتے گئے، وہ جو تلاوت کر رہے تھے ہر چیز کو سماعت کرتے گئے۔ جب مولا کریم کی بارگاہ میں پہنچے، ہر امت کی نماز جدا جدا تھی۔ جیسی نماز آپ کو ملی ایسی کسی امت کو نہیں ملی۔ تو یہی بات ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب دیکھا فرشتوں کا خشوع و خضوع، قیام ان کا، رکوع ان کا، سجود ان کا، سب کچھ دیکھا۔ جی باری تعالیٰ فرمایا اسی کو ملا کر آپ کی خواہش پر اس کو نماز بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے ہیں؟ نماز بنا رہے ہیں۔ جو ایسی نماز پڑھے گا قد افلح المؤمنون، وہ کامیاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ تو میں نے کیا پھر کیا کرنا ہے؟ رکوع کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ قومہ۔ قومے کے بعد آگے کیا ہے؟ سجود۔ اب سجدہ سمجھا دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا۔ کتنا جی؟ یہ نہیں آپ جیسے مرضی وہ سجدے میں گر جائیں، ایسی تو بات ہی نہیں۔ کتنی چیزیں ہیں جی؟ سب سے پہلے جی وہ نہیں جناب، غلط ہو گئے آپ، یہ بھی ابھی ہمیں نہیں پتا۔ آج تک ہم نماز پڑھتے پڑھتے کیا ہو گئے، کیا سے کیا ہو گئے، لیکن نماز کی وہ کیا کبھی خبر ہی نہیں۔ جب آپ جائیں گے
کدھر جا رہے ہیں آپ؟ سجدے میں. تو سب سے پہلے کیا چیز رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں. کیا ٹیکتے ہیں جی؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ایک عام جملہ بولا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں فلاں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، فلاں نے اپنے گھٹنے. وہ اور جب لڑائیاں کہتے ہیں میں گھٹنے نہ اس کے جو ہے وہ ٹکواؤں تو پھر دیکھنا. فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عبادت ہے، یہ آپ کے گھٹنے ہیں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے کیا ہوں گے؟ گھٹنے جو ہوں گے. اور جب گھٹنے آپ ٹیک دیں گے تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے. یہ بھی کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد ہاتھ رکھیں گے، اس کے بعد ہاتھ رکھیں گے. اور جب ہاتھ رکھ دیے، ہاتھ رکھنے کے بعد اب آپ سجدے میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ سجدے میں چلے گئے. اور جب سجدے میں تو پہلے پھر کیا آئے گا؟ ناک آئے گا. اور پھر کیا آئے گی؟ پیشانی آئے گی. یہ دیکھیں ناک بھی ہم بڑا اپنا سمجھتے ہیں جی فلاں کا بڑا جی وہ بڑا سر پھرا ہے، ناک والا ہے. کیا ہے؟ فرمایا یہ سب کچھ جب سجدے میں جاتے ہیں آپ گھٹنے بھی ٹیک دیے، ہاتھ بھی رکھ دیے، اور کہاں چلے گئے؟ سجدے میں. ناک بھی رکھ دیا، پیشانی بھی رکھ دی. کہا باری تعالیٰ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیری بارگاہ میں آ گیا. گھٹنے بھی ٹیک دیے ہیں، گھٹنے بھی ٹیک دیے، یہ ہاتھ بھی تیری بارگاہ میں رکھ دیے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ پیشانی، ناک ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ بھی میں تیری بارگاہ میں رکھ دیتا ہوں. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَاسْجُدُوا، کیا ہے؟ وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ. یہ آپ جتنے ہیں سب پر سجدہ واجب ہو گیا. سجدہ یہ میں نے بتا دیا، بعد میں کر لینا. سجدہ فرمایا جب بندہ اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اپنے ہاتھ زمین پر رکھتا ہے اور پھر ناک اور پیشانی بھی زمین پر رکھتا ہے، فرمایا یہ 7 چیزوں پر کیا ہے؟ وہ 7 چیزیں. یہ کیا؟ پاؤں ہو گئے، یہ گھٹنے ہو گئے، کیا ہو گئے؟ ہاتھ ہو گئے، کیا ہو گیا؟ ہاتھ، اور ناک اور پیشانی. فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنا اب یہ مقرب ہے، جتنا یہ اب محبوب ہے، فرمایا اس سے زیادہ اللہ کو کوئی اور محبوب نہیں. آخری بات یہاں پر ختم کرتے ہیں، بلکہ ٹائم میرے خیال 34 منٹ ہو گئے. اگلے جمعۃ المبارک میں اگر اللہ کو منظور ہوا تو آگے چلیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.